زبیدہ، جس نے تابین کو کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا، لیکن آج تابین کا دکھ دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہی۔ زبیدہ جو کہ تابین کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ سے تمہیں کبھی اپنی بیٹی نہیں مانا، میں نے ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی ہیں اور تمہیں وہ نقصان پہنچائے ہیں جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں تابین، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آخرکار میں تمہاری ماں ہوں اور اب میں واقعی ہی میں خود کو تمہاری ماں سمجھتی ہوں۔ اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو تو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تابین جو کہ زبیدہ کو اس حالت میں دیکھ نہیں پاتی اور کہتی ہے کہ امی آپ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ وہیں پر زبیدہ تابین سے کہتی ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے تمہیں بددعائیں دی تھی اور کس طرح سے اریبہ نے ہر بار تمہاری زندگی کو جہنم بنایا ہے۔ ان سب کے پیچھے میں ہی تھی، میں ہی ذمہ دار ہوں اریبہ کو اس طرح سے بگاڑنے میں، اور اب میں اتنی مجبور ہو چکی ہوں کہ میں اریبہ کو صحیح راستہ تک نہیں دکھا پا رہی، کیونکہ وہ میری کوئی بھی بات نہ تو سننے کو تیار ہے اور نہ ہی سمجھنے کو تیار ہے۔ تابین اپنی والدہ زبیدہ کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن زبیدہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتی اور کہتی ہے کہ میں رب کے سامنے دعا کروں گی اور گڑ گڑا کر معافی مانگوں گی اور اپنی وہ تمام تر بددعائیں واپس دوں گی جو میں نے تمہیں دی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی یوں جہنم بن چکی ہے، اور میں دعا کروں گی کہ میرا رب تمہیں تمہاری زندگی کی وہ تمام تر خوشیاں عطا کرے جس کی تم حقدار ہو۔ تابین اپنی والدہ کا ساتھ پا کر ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسی میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ کا پیار نصیب ہو سکا۔ وہیں پر دوسری طرف اریبہ جو کہ اپنی چالاکیوں کے ذریعے ایان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہیں پر زلیخا نے بھی ٹھان لی ہے کہ وہ اپنے بیٹے ایان کی زندگی سے اریبہ کو باہر نکال کر ہی رہے گی۔ کھانا بنانے کے بعد اریبہ آتی ہے زلیخا کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کھانا بنانا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، بس چولہے پہ پانی چڑھاؤ، چکن چڑھاؤ اور مسالے ایڈ کر دو، کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں تابین کھانا بنانے کو اتنا راکٹ سائنس سمجھتی تھی اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتی تھی جیسے وہ بہت ہی عظیم کوئی کام کر رہی ہے اور کھانا بنانا کوئی بہت ہی مشکل کام ہے۔ زلیخا سمجھ جاتی ہے کہ اریبہ نے کھانا بنانے کے نام پر کوئی حلوہ ہی گھولا ہے۔ کہتی ہے زلیخا کہ تم ایسا کرو کہ تم نے کھانا بنا ہی لیا ہے تو تم خود ہی جا کر ایان کو دے بھی آؤ۔ اس بات پر زلیخا یہ سوچتی ہے کہ جب اریبہ خود یہ کھانا لے کر جائے گی اور ایان کو یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ وہ یہ کھانا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بنایا ہے، تو ایان اسے اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ کس طرح کا کھانا وہ بنا کر اس کے لیے لے کر گئی ہے۔ کہتی ہے اریبہ کہ پھپھو واقعی ہی میں کیا میں چلی جاؤں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ خود اپنے منہ سے مجھے یہ الفاظ بول رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ اریبہ کھانا پکڑتی ہے اور سیدھا ایان کے آفس میں چلی جاتی ہے۔ وہیں پر ہارون اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ اریبہ وہاں پر آ رہی ہے۔ اریبہ کو دیکھ کر ہارون بے حد پریشان ہو جاتا ہے اور سوچ نہیں پاتا کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ ہارون چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ایک امپلائی کو بھیجتا ہے اریبہ کے پاس تاکہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ اریبہ آخرکار یہاں پر کیا کرنے آئی ہے۔ امپلائی جب پوچھتا ہے اریبہ سے تو وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر ایان سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ ایان کا آفس کیا یہیں پر ہے؟ ہارون ایان کا نام سننے کے بعد اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرے گا ہارون؟ کیا ہوگا اب اریبہ کے ساتھ؟ کس طرح سے اریبہ کی سچائی ایان کے سامنے آئے گی اور وہ جان پائے گا کہ تابین بے قصور تھی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کٹ پتلی۔